لقب پانے والا مرادے غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. انتظار. آمنہ کو انتظار تھا، شوہر کی واپسی کا انتظار. وہ ایک ایک گھڑی گن رہی تھی. سہاگن کی غمگین راتیں اور زیادہ اداس ہوتی ہیں. وہ لوگوں سے پوچھتی رہتی کہ تیز اونٹ پر شام سے مکے کا سفر کتنے دن میں طے ہو سکتا ہے، اور عبد المطلب جب کبھی تجارت کے لیے جاتے ہیں تو شام میں کتنے دن ٹھہرتے ہیں. ان باتوں سے وہ اپنے دل کو بہلاتی، احساس جدائی کو تھپکیاں اور غم فرقت کو لوریاں دیتی. شام سے واپس آنے والے خبر دیتے کہ ہم نے فلاں پہاڑی کے دامن میں عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس پڑاؤ پر عبداللہ ٹھہرے تھے، فلاں نخلستان میں اپنے اونٹوں کو وہ چارہ کھلا رہے تھے. مگر شام سے واپسی کا حال کوئی نہ بتاتا. جس راستے سے عبداللہ گئے تھے وہ آمنہ کی نگاہ میں تھا. وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر کہتی کہ انہی کھجوروں کی اوٹ سے وہ آفتاب کی طرح طلوع ہوتے دکھائی دیں گے. سرخ اونٹ، اس کی گردن میں گھنٹی پڑی ہوئی، خوبصورت کجاوا، پانی کی وہ چھاگل جس کا تسمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا. اور پھر وہ قریش انہیں بڑھ کر اہلاً و سہلاً کہیں گے، اور عبد المطلب بیٹے کے لائے ہوئے درہم و دینار خوشی خوشی گنتے ہوں گے. اسی انتظار میں کئی مہینے بیت گئے. خود عبد المطلب کو بیٹے کی طرف سے فکر ہو گئی. معلوم ہوا کہ مدینے سے شام کے وقت قافلہ آیا ہے. قافلے والے بہت تھکے ہارے ہیں. صبح سویرے عبد المطلب کے یہاں خیر و خبر دینے کے لیے آئیں گے. مگر عبد المطلب تلوار لے کر اٹھے، آنے والوں سے خود جا کر ملے. انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ شام سے واپس ہو کر یثرب میں ٹھہر گئے ہیں، بیمار ہیں. جب ہم چلے ہیں تو ان کو بخار تھا. آمنہ قصر کے انتظار میں دہلیز سے لگی کھڑی تھی کہ یثرب سے آئے ہوئے قافلے والوں کی زبانی کوئی خیر و خبر ضرور ملے گی. عبد المطلب کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمایاں تھے، مگر بہو کو منتظر و نگراں پا کر انہوں نے دل گرفتگی کو چھپانا چاہا. کڑک کر بولے، عبداللہ کو یوں ہی سا بخار آ گیا ہے. سفر بھی تو بہت لمبا تھا. جوان آدمی کا بدن تکان سے یوں بھی گرم ہو جاتا ہے. فکر کی کوئی بات نہیں ہے، وہاں اپنے عزیزوں میں وہ ٹھہرا ہوا ہے. یثرب کے لوگ بہت متواضع اور درد مند ہوتے ہیں، تیمارداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے. میں کل صبح حارث کو یثرب بھیج دوں گا، وہ عبداللہ کو اپنے ساتھ لے آئے گا. شوہر کی بیماری کی خبر پا کر آمنہ کا کلیجہ دھک سا رہ گیا. وہ بیمار ہو گئے، یثرب میں ہیں. یہ الفاظ اس کے کان کے پردوں کو چپ کر رہ گئے. ایک زبردست دھچکا سا لگا. آنکھیں خشک تھیں پر دل رو رہا تھا. وہ اسی حالت میں ٹہلنے لگی. غم کے بوجھ سے وہ دبی جا رہی تھی. رہ رہ کر 10 وسوسے ذہن میں آتے تھے. امید بنتی تو آنکھیں چمک اٹھتی، اور آس ٹوٹتی تو چہرے پر دھندلی چھائیاں سی نمودار ہو جاتی. اس کے تصورات کا ایک پاؤں دریا میں اور دوسرا ساحل پر تھا. امیدوں کی دھوپ چھاؤں سی. بی بی، سہاگنوں اور نئی نویلی دلہنوں کو اس زمانے میں غم نہ کرنا چاہیے. یہ نازک دن ہنسی خوشی میں گزارنے چاہیے. کنیز کے اس کہنے سے آمنہ کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی دوڑ گئی. مگر وہ بیمار ہیں، پردیس ہیں. اور آمنہ کی بات پوری ہونے سے پہلے کنیز جھٹ سے بول پڑی، تو کیا ہوا؟ تندرست آدمی ہی تو بیمار ہوا کرتے ہیں، اس میں دل تھوڑا کرنے کی کیا بات ہے؟ میرے بڑے بھائی بیماری دور کرنے کا عمل جانتے ہیں. میں ان کے پاس ابھی جاتی ہوں. انہوں نے یہیں مکے میں بیٹھے بیٹھے منتر پڑھ کر یثرب کی طرف پھونک دیا تو چٹکی بجاتے بیماری جاتی رہے گی. لات و حبل ان کی سنتے ہیں اور عزا ان پر بہت مہربان ہے. عبد المطلب لوگوں کے جھگڑے چکانے اور ضروری باتوں میں مشورہ کرنے کے لیے دار الندوہ چلے گئے. کنیز روٹیاں پکانے لگی. گھر کی دوسری عورتیں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں. مگر آمنہ کا دل یثرب میں پڑا تھا. وہی ایک تصور، وہی ایک یاد. پاک باز عورت کی دنیا، شوہر کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا.